अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। सऊदी शहज़ादे की ईद के रोज़ रीजेंट पार्क मस्जिद में नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली 30 मिनट की मुलाकात के अंदर क्या पैगाम रसानी हुई, उनको क्या पेशकश की गई, इस ढोल का पोल आज खुल गया। वो पेशकश क्या थी वो मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उस पेशकश का जो जवाब है वो मरीम नवाज़ साहिबा ने आज शेखोपुरा के अंदर जावेद लतीफ़ से इज़हार यकजहती के लिए जिन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन किया था उसके अंदर बराह रास्त तौर पर दिया। और इस खिताब के अंदर उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए। एक शिकार उसमें डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट था, क्योंकि वो तो उनके तीर के बिल्कुल निशाने पे जाके उनका तीर लगता है इस्टेब्लिशमेंट पे, और दूसरा इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जबकि तीसरा तीर तो ख़ुद उनके अपने चचा और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब की जानिब भी गया है। अब देखते हैं उसमें क्या नतीजा निकलता है या क्या नतीजा नहीं निकलता। लेकिन एक बात तो तय है कि मरीम साहिबा ने इस्टेब्लिशमेंट पर जो वार किए और उसके बाद उनको जो एक पैगाम दिया कि आप अवाम और उनकी सियासी क़यादत के दरमियान से हट जाएं, यानी अवाम जाने, उनकी क़यादत यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप जाने और क़यादत जाने, बस दरमियान में तीसरा कोई बंदा नहीं होना चाहिए। कोई दीवार ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अवाम और उसकी सियासी क़यादत के दरमियान हायल हो, यानी जो अवाम की उस सियासी क़यादत के बारे में फ़ैसले के दरमियान हायल हो या उसको मैनिपुलेट कर सके या उससे कोई और फ़ायदा उठा सके। मरीम साहिबा ने आज क्लैरिटी के साथ बहुत सारी बातें की, लेकिन उनकी इस तकरीर के नतीजे में चंद सवालात भी पैदा होते हैं। वो सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अवाम और सियासी क़यादत के दरमियान से हट जाए तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल ही अब वक्त आ गया है कि उसको उस लाइन के पीछे धकेल दिया जाए जो लाइन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 1973 के आइन के अंदर ड्रॉ की गई है। एक तो सवाल मेरे ज़हन में ये आता है। दूसरा सवाल ये कि क्या अब नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के या किसी भी किस्म की मुफाहमत के दरवाज़े बंद कर दिए हैं, और क्या ये जो आज मरीम साहिबा ने एक तवील अरसे के बाद चंद दिन पहले से लेकर अब तक, जब से शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हुए थे, उससे लेकर अब तक जो उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी, वो खामोशी, वो चुप तोड़ने के बाद और इस तरह का ब्लंट ख़िताब करने के बाद क्या उन्होंने ख़ुद अपने चचा यानी कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर भी दबाव तो नहीं बढ़ा दिया? क्योंकि जो तकरीर का कुछ हिस्से हैं वो उनसे भी बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। और सबसे अहम सवाल, क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक कमज़ोर हो चुकी है कि वो मुफाहमत जो बज़ाहिर उसने की है शहबाज शरीफ साहब के साथ, उस मुफाहमत को अमली जामा ही नहीं पहना सकी? और क्या यही वजह है कि मरीम साहिबा ने आज इतना खुल के इस वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर जावेद लतीफ़ साहब के घर जाकर जो ख़िताब किया, क्या वो इसी पस मंज़र में नहीं था? तो मेरा ख़्याल है कि इन तमाम सवालात का जायज़ा लेने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि मुल्क का आइंदा सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है। क्योंकि मरीम साहिबा की ये बात तो दुरुस्त है इस हद तक कि इस वक्त पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर और बाकी मुल्क के अंदर भी एक बात बहुत हद तक जिसकी पजीराई मिल चुकी है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल को महदूद होना चाहिए और अवाम का जो हक़ हुक्मरानी है इस पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और ये वो बयानिया है, ये वो लाइन है जिसके ऊपर जो नून लीग अगर खड़ी रहती है तो इसका मतलब ये है कि उसको पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट हासिल हो जाएगा और उसके नतीजे के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ेगा कि वो अपनी मुदाखलत को कम से कम करे। क्योंकि इस 2.5 साल के अंदर हमने देखा कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की है उसको पब्लिक रिजेंटमेंट का, पब्लिक रिएक्शन का सामना करना पड़ा है। और अभी रिसेंट डेज़ के अंदर भी जो मैंने आपके साथ गुफ्तगू की तो वहाँ पर भी जो शहबाज फार्मूले के हवाले से मैंने डिस्कशन की थी, तो वहाँ पर भी आपके कॉमेंट्स ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहे थे कि आप लोग भी यही चाहते हैं कि नून लीग किसी भी किस्म की डील या मुफाहमत की तरफ ना आए, बल्कि नवाज़ लीग जो है वो अपने बयानिए के ऊपर खड़ी रहे। तो मेरा जो आपसे जो सवाल था पहले
کہ جو مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عوام اور سیاسی قیادت کے درمیان سے اسٹیبلشمنٹ ہٹ جائے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے اس بیانیے پر قائم رہنا, کیونکہ اگر اس بیانیے پر قائم رہا جائے گا تو اسی کے نتیجے میں آگے آپ کو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے اندر کچھ زیادہ بہتری, کچھ زیادہ سپیس مل سکے گی. دوسری بات اس کے نتیجے میں یعنی کہ اگر آپ اپنے بات پر قائم رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیک چینل رابطوں کو بالکل ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ اب آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے رابطہ بحال ہو یا آپ ان کے ساتھ ڈیل کر کے یا مفاہمت کر کے اقتدار میں آئیں. اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر ملاقاتوں کا احوال میں خود بھی آپ کے ساتھ بھی بیان کر چکا ہوں, اور اب یہ کئی چینلز کے اوپر بھی یہ بات چل چکی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہاں پر اہم ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں, بلکہ ایک ملاقات تو 4 گھنٹے کی بھی تھی. میں نے آپ کو کل بھی اس کے بارے میں بتایا تھا, اس میں حمزہ صاحب بھی موجود تھے. تو ایسی ملاقاتیں جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور خاص طور پر اس وقت کرتی ہے جب وہ دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے پھر اس کو کسی نہ کسی لیول پر وہ ایک اپنے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے. تو اس راستہ بنانے کے لیے وہ اپنے سے زیادہ جو قریب لوگ ہوتے ہیں جو ان کے مائنڈ سیٹ سے تھوڑا سا لنک کرتے ہیں تو ان کے پاس آتے ہیں. جس طرح وہ پیپلز پارٹی میں آصف زرداری صاحب کے پاس جاتے ہیں, اور نون لیگ میں وہ شہباز شریف صاحب, یا جب شہباز شریف صاحب نہیں تھے جب وہ اتنے زیادہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے تو وہ چودھری نثار علی خان کے پاس جاتے تھے. تو چودھری نثار علی خان اس سارے معاملات کو راؤٹ کر کے لاتے تھے شہباز شریف صاحب کے پاس, اور شہباز شریف صاحب آگے لے کے جاتے تھے نواز شریف صاحب کے پاس. تو اس طریقے سے یہ والا کوئی معاملہ ان کا چل جاتا تھا. لیکن اب یہ والی چین بریک ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ رابطوں کے لیے چودھری نثار علی خان کا کندھا بھی استعمال کیا تھا, اور میں خود آپ کو بتا چکا ہوں ان کے ساتھ خاصی مذاکرات اور بات چیت جاری رہی ہے چودھری نثار کے ہی ذریعے. وہ بھی پیغام رسانی اس دوران کرتے رہے ہیں. اب اگر یہ ڈائلاگ کا دروازہ بند ہوتا ہے تو اس ڈائلاگ جو اس دروازہ بند ہونے سے پہلے جو مفاہمت ہو چکی ہے, جو بات چیت طے ہو چکی ہے, جن امور پر اتفاق ہو چکا ہے, تو اس کا کیا بنے گا, یہ ایک ضمنی سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سوال کا جواب اس سے اگلے جواب میں موجود ہے کہ حکومت کے اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اپنی کسی بھی بات پر عمل درآمد نہ کرا سکے. مثال دیتا ہوں آپ کو کہ شہباز شریف صاحب نے ملک سے باہر جانا تھا اور انہوں نے جو بات چیت طے ہوئی تھی یا جن نکات پر اتفاق ہوا تھا اس کی منظوری لینی تھی نواز شریف صاحب سے, لیکن اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھجوانے میں ناکام رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو چکی, کیونکہ حکومت جو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا, حکومت نے بھی اس دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے سارا کارڈز کھیلے شہباز شریف صاحب کو روکنے میں. اگر ہم یہ کہنے میں کوئی میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی مذائقہ ہوگا کہ پوری حکومت شہباز شریف صاحب کو روکنے پر ہی جت گئی تھی. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری کا یہ ایک پہلو تو ہمارے سامنے ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ 100% کمزور ہو چکی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سعودی شہزادے کی ریجنٹ پارک مسجد کے اندر جو نواز شریف صاحب کو انہوں نے پیغام پہنچایا وہ کیا تھا, اور مریم صاحبہ نے آج اس کا جواب کیا دیا. نواز شریف صاحب کو یہ پیغام بھجوایا گیا جو مجھے مسلم لیگ نون کے ذرائع نے بتایا ہے کہ جب ان کی عید کے دن ملاقات ہوئی تھی تو اس میں ان کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ کی شرائط ہیں آپ اس کو تسلیم کر لیں, اور 2000 یعنی کہ 2022 کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی تھی نواز شریف صاحب کو کہ ہم 2022 کے اندر یعنی اگلے سال الیکشنز کروا دیں گے, اور اس کے بعد آپ کو الیکشنز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. ہم اس کے اندر آپ کے لیے کسی بھی قسم کی ہرڈل کریٹ نہیں کریں گے, نہ کوئی بندہ توڑیں گے نہ کوئی بندہ جوڑیں گے. آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, آپ اپنے بھرپور طاقت کے ساتھ الیکشن لڑیے گا, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو کہا کہ بھائی یہ کون ہوتے ہیں مجھے یہ پیغام دینے والے کہ الیکشن 2022 میں ہوں گے اور مجھے لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. اب میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. تو یہی بات تھی جس کا جواب آج مریم صاحبہ نے دیا کہ عوام کے فیصلے عوام پر چھوڑ دو. یہ عوام کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی, تو یہ اس سوال کا جواب تھا, جو اس گفتگو کا جواب تھا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ریجنٹ پارک کی مسجد میں سعودی پیغام رساں نے ان کو دیا تھا, اور اس کا جواب آج مریم صاحبہ نے یہاں شیخو پورہ میں دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیغام بھی مریم صاحبہ نے دیا, اور وہ پیغام ہے ڈیفینیٹلی پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
کہ مسلم لیگ نون کا جو لیڈر ہے جاوید لطیف، جس نے یہ پاکستان نہ کھپے کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر مریم صاحبہ کو کچھ ہوتا ہے تو ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے کہ پاکستان کھپے، جس کے اوپر ان کے اوپر مختلف پرچے درج ہوئے تھے، تو مریم صاحبہ نے آج وہاں پر جا کر جاوید لطیف صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے اس بیان کو بھی اون کر لی، یعنی کہ اس کی بھی بیکنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کے کچھ اور بھی اثرات پیش آ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب جو اگلا سیاسی منظرنامہ مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر مسلم لیگ نون نے یہ جو آج کا جو حملہ کیا ہے، یہ شاید صرف اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی مفاہمت کو ایک مرتبہ پھر ٹھیس پہنچ چکی ہے، وہ ملک سے باہر جانے میں ناکام ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو ملک سے باہر بھیجنے میں ناکام ہو گئی، لہٰذا نون لیگ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ پر اور موجودہ حکومت پر دباؤ بڑھایا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب پر بھی دباؤ بڑھ گیا، کیونکہ اب ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہے تھے، یہ کیا ہو گیا شیخوپورہ کے اندر، تو اس کا تو اب اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے رفع دفع کرنا چاہیے، تو پھر ایک نئے سرے سے ایک نئی گفتگو کا آغاز ہوگا، کچھ نئی سپیس جنریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کچھ نئے ونڈوز آف اپرچونٹیز کھولنے کی بات کی جائے گی، الٹیمیٹلی شہباز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھجوایا جائے گا تاکہ وہ بات کر سکیں، لیکن جو آج کی ٹون تھی مریم صاحبہ کی، اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ جیت رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔